اس وقت تک دھمکیاں دو، ہم احتجاج کریں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، عدالتیں ان کو پکڑ لیں رنگے ہاتھوں۔ اکثریت تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حلقہ 133 لاہور کا انتخاب گزشتہ رات مکمل ہو گیا، اور اس میں حسب سابق نون لیگ کی امیدوار کو 46,000 ووٹ لے کے کامیاب قرار دی گئی۔ پیپل پارٹی کے جناب اسلم گل صاحب 32,000 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ رہے۔ تیسرے امیدوار کوئی تھے نہیں، 5 7 10 آزاد تھے، اور یہ دونوں پارٹیاں لڑ رہی تھیں۔ پی ٹی آئی نے کسی منصوبے کے تحت، کسی پروگرام کے تحت، یا اپنی نااہلی کی وجہ سے وہاں بندہ کھڑا نہیں کر پائی۔ جس بندے کو کھڑا کیا گیا تھا اس کے کاغذات جو تھے وہ نامکمل قرار دے کے ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اب بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی، بہرحال ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ دونوں پارٹیاں میدان میں ہوتی تھیں، پی پی اور نون، اور بعد میں ان کی دوستی ہو گئی، اور دوستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپل پارٹی آہستہ 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 زیرو پہ چلی گئی، اور پنجاب کے اکثر حلقوں میں، شہری حلقوں میں خاص کر کے، اس کا ووٹ عام انتخابات میں 500 700 1000 2000، گزشتہ انتخابات میں 18 والے انتخابات میں اسی حلقے سے پیپل پارٹی کا ووٹ 5000 تھا۔ اب اس 32,000 پہ حیران ہو رہے ہیں۔ ویسے یہاں میں پیپل پارٹی والوں کو ایک بات ضرور کہہ دوں کہ پیپل پارٹی کی بقا نون لیگ کی مخالفت میں تھی، اور نون لیگ کی بقا پیپل پارٹی کی مخالفت میں تھی۔ ان دونوں نے آپس کی لڑائی کی وجہ سے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، اندر سے ان کی لڑائی تھی نہیں۔ اندر سے تو آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ پیٹ پھاڑنے والے جب وقت آیا تو اکٹھے ہو گئے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع تھے، اور ایک دوسرے کو بہن بھائی کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری اب جو دوستی ہو گئی ہے، یہ پیٹ پھاڑنے والی باتوں کے بعد اور زرداری کے 11 سال جیل وغیرہ بھگتنے کے بعد کی باتیں ہیں کہ یہ سب ایک ہو گئے۔ ایسے پی ڈی ایم جب بنی تو آپ نے دعوے سنے مریم کے اور بلاول کے کہ ہم ایک ہیں، ہم بہن بھائی ہیں، اور ہم اکٹھے رہیں گے، یہ دوستی جو اب ہو گئی ہے یہ ہماری نسلیں بھی نبھائیں گی۔ لیکن چند مہینے بعد ہی وہ پھر ایک دوسرے پہ الزامات عائد کرنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کا بیانیہ بھی دفن ہو گیا، ووٹ کو عزت دو، اور ان کا بیانیہ بھی دفن ہو گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ رہ گئے پیچھے مولانا کے بارے میں خبریں تو آتی رہتی ہیں کہ وہ بھی اپنی کوئی نہ کوئی گیم چلا رہے ہیں۔ جب تک نہ چلے اس وقت تک دھمکیاں دو، ہم احتجاج کریں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، استعفے دے دیں گے، اور جس کی سیٹنگ ہوتی جائے وہ استعفوں والے وعدے سے بھی پھر جائے۔ وہ جلسوں میں لہرا کے مریم نواز کا اور بلاول کا یہ کہنا کہ اس اجلاس میں استعفے ان کے منہ پہ مار کے آئیں گے، اور اس اجلاس میں آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا۔ کاش کبھی کبھی اب اپنی ویڈیو سن کے تھوڑی سی شرم محسوس کر لیا کریں، اندر بیٹھے بیٹھے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں کے سامنے تو یہ ڈھیٹ قوم ہے، یہ جو بھی ہو جائے، جو بھی کر دیں، عدالتیں ان کو پکڑ لیں رنگے ہاتھوں، ان کے کاغذات، ان کی ٹرانزیکشن، ان کی منی لانڈرنگ کی بینکوں کے ذریعے کاغذات سارے ثابت بھی ہو جائیں، پھر بھی یہ بے گناہ ہیں۔ انہوں نے تو ایک دھیلا اور ایک پائی کے بھی کرپشن نہیں کی، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے ان پہ، اس لیے کہ ان کے اپنے بٹھائے ہوئے بندے، یہ سارا نظام ان کے ہاتھ میں یرغمال ہے۔
ابھی ساری قوم نے دیکھا کہ ووٹ خریدے جا رہے تھے، 2,000 روپیہ دے کے عورتوں کو ووٹ خریدے جا رہے تھے. ایک پارٹی نے ان پہ الزام لگایا، ایک نے ان پہ الزام لگایا. انکوائری آرڈر کو ہوئی، لیکن الیکشن ہو گیا ہے. اب وہ انکوائری جس دن جی چاہے گا، الیکشن کمیشن انکوائری خارج کر کے کہہ دے گا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں خرید و فروخت ہوتی رہے گی. پہلے بھی جب یوسف رضا گیلانی کے مسئلے پہ سینٹ کے لیے ووٹ خریدے گئے، پیسے میز پہ رکھے ہوئے نوٹوں کی تھدیاں ویڈیو بنی ہوئی الیکشن کمیشن کے پاس آئیں. تو الیکشن کمیشن ہمارا اتنا باضمیر ہے اور اتنا غیرت مند اور اتنا دیانتدار ہے کہ اس نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اس نے لانے والوں کو کہا کہ بس تم ثابت کرو، اور جنہوں نے پیسے لیے تھے دیے تھے ان کو اس نے پوچھنا بھی گوارا نہیں، پوچھنے کی زحمت بھی نہیں فرمائی. اور یہاں جو پیسوں کا لین دین ہوتا رہا، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیو جو آئیں وہ کہہ رہی ہیں. مجھے تو کسی پہ الزام لگانے کا اللہ تعالیٰ معاف کرے حق ہی نہیں ہے، نہ میں ایسے کرتا ہوں. ویڈیو جو دیکھی ہم نے، اور ویڈیو صحیح ہیں یا غلط ہیں ان فرانزک ہو رہا ہے. اور پیپل پارٹی والے نون پہ لگا رہے ہیں، نون والے پیپل پارٹی پہ لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا ان دونوں کو کٹہرے میں لے آتا، اور اگر سچ ثابت ہو جاتا اس الیکشن کو ختم کر دیتا. ایسے الیکشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن صاحب اور اس نظام کے چلانے والوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عوام نے آپ کے اس نظام پہ، آپ کے سسٹم پہ عدم اعتماد کر دیا. 18% ووٹ پڑے، یعنی 82% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. تو یہ عوام کے نمائندے کیسے ہوں گے جی؟ جمہوریت تو یہ ہے جی اکثریت کا نمائندہ. تو اکثریت نے تو بائیکاٹ کیا الیکشن کا. اکثریت تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں آئی. اور مجھے حیرانگی ہے کہ شہباز گل اور اس کے ساتھ اس کے باقی ترجمان جو ہیں وہ پیپل پارٹی کی فتح قرار دے رہے ہیں بائیکاٹ کو. شرم آنی چاہیے. بائیکاٹ تو انہوں نے تمہارے سسٹم کے خلاف کیا، تم سب اس میں شامل ہو. ساری تم بڑی جماعتیں اس سسٹم کو بنانے میں، چلانے میں شامل ہو، اور تم اس پہ اصرار کر رہے ہو کہ سسٹم یہی چلے گا، یہی رہے گا. اس سسٹم پہ عوام نے 4 ارب بیچ دیے. عوام نے اس سسٹم کو بڑی بری طرح مسترد کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ 100 میں سے 82% لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. 18% کا نمائندہ جو ہے وہ عوام کا نمائندہ کیسے کہلائے گا؟ عوام کی اکثریت نے تو اس انتخاب کا بائیکاٹ کیا ہے. ویسے پیپل پارٹی نے محنت کی، ان کے ووٹ بڑے ہیں. اسلم گل میرے دوست ہیں ذاتی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کوشش کی پیپل پارٹی کے ووٹر کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اس پہ اس وقت کیونکہ میرے تو بالکل حلقہ، میرا اپنا حلقہ ہے، اس حلقے میں سارے میں پھرا ہوا ہوں. میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑے ہیں، میں جانتا ہوں سب کو. اس لیے اس پہ بحث ابھی نہیں کرتا، کسی وقت پھر انشاءاللہ اس پہ رکھوں گا. لیکن آج تو میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ یہ آپ کے سسٹم کو اگر کہیں اداروں میں، جو الیکشن کروانے والے ادارے، اگر کہیں ان میں ذرہ برابر بھی کوئی شرم حیا ہے تو وہ اپنے سسٹم پہ ذرا نظر ثانی فرمائیں کہ عوام نے اسے مسترد کر دیا. حکومت اس پہ بغلے نہ بجائے کہ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. حکومت کی نااہلیوں کو عوام نے مسترد کر دیا، ووٹ ڈالنے نہیں نکلے. اور ان دونوں پارٹیوں کو بھی 48,000 ووٹ اور یہاں 1.5-2 لاکھ ووٹ لے کے نون لیگ جیتتی رہی. آج وہ اگر 48,000 پہ آ گئی، وہ بھی پیسے دے کے، بقول آپ کی ان ویڈیوز کے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس دن کی، جن کو آپ نے چیلنج نہیں کیا. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ سسٹم کب تک چلے گا. یہ سسٹم پاکستان کا بھٹا بٹھا دے گا. یہ اس سسٹم سے نااہل لوگ آئیں گے، اس سسٹم سے کرپٹ لوگ آئیں گے، اس سسٹم کے ذریعے بد دیانت لوگ آئیں گے، اس سسٹم کے ذریعے بکاؤ مال آئے گا. کوئی دیانتدار، کوئی ذہین، کوئی ملک سے محبت کرنے والا، کوئی وفادار ملک کا، کوئی ملک کے لیے سیاست کرنے والا اس سسٹم کے ذریعے نہیں آ سکتا. اس لیے آپ اس پہ غور فرمائیں، اسے درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ عوام کی اس میں دلچسپی ہو. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے.